سستا ایرانی ہتھیار $3 ملین سے زائد قیمت کے امریکی میزائلوں کی موت بننے لگا۔ ایران امریکہ جنگ میں اس ہتھیار نے تباہی مچا رکھی ہے۔ آئیے آج آپ کو ایران کے اس خوفناک اور تباہ کن ہتھیار کی کہانی سناتے ہیں۔ دنیا کی جدید ترین فوجی طاقتیں، اربوں ڈالرز کے فضائی دفاعی نظام اور آسمان پر چھائی ٹیکنالوجی کی حکمرانی، مگر اچانک جنگ کے میدان میں ایک ایسا ہتھیار نمودار ہوتا ہے جو نہ صرف سستا ہے بلکہ انتہائی خطرناک اور تباہ کن بھی ہے۔ یہ کہانی ہے ایران کے شاہد ڈرونز کی، جو خاموشی سے آتے ہیں، نشانہ ڈھونڈتے ہیں اور پھر خود کو دھماکے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ بین الاقوامی رپورٹس کے مطابق ایران نے حالیہ کشیدگی کے دوران 2000 سے زیادہ شاہد خودکش ڈرونز لانچ کیے، جن میں سے کئی ڈرونز جدید ترین دفاعی نظام کو چکمہ دے کر اپنے اہداف تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ڈرون کوئی عام ہتھیار نہیں بلکہ یہ ایک لوئٹرنگ میونیشن ہے، یعنی ایسا ہتھیار جو فضا میں گھومتا رہتا ہے، اپنے ہدف کی تلاش کرتا ہے اور پھر عین موقع پر خود کو تباہ کر دیتا ہے۔ تقریباً 11 فٹ لمبا یہ ڈرون ایک ٹرک کے پیچھے سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کو اکثر اس کے لانچ ہونے کا پتہ بھی نہیں چلتا، اور اس کی سب سے خطرناک بات ہے اس کی 1200 میل تک کی رینج۔ جی ہاں، یہ عام اور سادہ جنگی ہتھیار تقریباً 2000 کلومیٹر تک پرواز کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب ذرا جنگ کی معاشی حقیقت دیکھیں تو ایک شاہد ڈرون کی قیمت تقریباً $20,000 سے $50,000 تک ہے، لیکن اسے گرانے کے لیے استعمال ہونے والے پیٹریوٹ PAC-3 انٹرسپٹر میزائل ایک فائر میں $30 لاکھ سے زیادہ کا پڑتا ہے، یعنی ایران صرف چند ہزار ڈالر خرچ کرتا ہے اور دفاع کرنے والا لاکھوں ڈالر جلانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہی وہ جنگی مساوات ہے جس نے مغربی دفاعی ماہرین کو پریشان کر دیا ہے۔ اگر ان انٹرسپٹرز کی تیاری کی بات کریں تو 2025 میں امریکی دفاعی کمپنی لاکہیڈ مارٹن صرف 620 انٹرسپٹرز میزائل ہی فراہم کر سکتی تھی، یعنی اگر شاہد ڈرونز کے حملے جاری رہے تو امریکہ کے دفاعی ذخائر تیزی سے ختم ہو سکتے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع کے مطابق اب امریکہ تمام ممکنہ اینٹی ڈرون ٹیکنالوجیز استعمال کر رہا ہے۔ اس میں ریتھیون کا کوائٹ انٹرسپٹر اور الیکٹرانک وارفیئر سسٹم بھی شامل ہے، مگر دفاعی ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ اگر جنگ لمبی ہو گئی اور سستے ڈرونز کے مقابلے میں مہنگے میزائل استعمال ہوتے رہے تو یہ جنگی حکمت عملی اقتصادی طور پر ناقابل برداشت بن سکتی ہے۔ اسی خطرے کو دیکھتے ہوئے پینٹاگون نے بھی اب اپنی حکمت عملی بدل دی ہے۔ امریکہ نے کم لاگت والے نئے ڈرونز بنانے کا منصوبہ تیز کر دیا ہے۔ ان میں ایک نیا نظام بھی شامل ہے جس کا نام ہے لوکاس۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ امریکی ڈرون اسی ایرانی شاہد ڈرون کے تصور سے متاثر ہو کر تیار کیا جا رہا ہے۔ جنگ کا مستقبل شاید ٹینکوں اور لڑاکا طیاروں سے نہیں بلکہ ہزاروں سستے، خاموش اور خودکش ڈرون سے طے ہوگا۔